اور گدو تمہاری مثال آئی ہوئی ہے. لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. جی بالکل ایسا. حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہیں الحمدللہ. تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں. امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جی جی بالکل بغیر استاد وہ کے اس تو کا نقصان وہ بھی تو بہت. میں نے کہا نا، پرانیاں گلنا، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہیں؟ یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں. یہ اصل میں میرے ایک سوال پر میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے. انعام یافتہ لوگوں کے دامن کو پکڑنا تیرا کام ہے اور قرآن کے دامن کو پکڑنا اللہ والوں کا کام ہے. ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا، آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. اللہ نے فرمایا لوگوں راستہ مانگو تو قرآن کا نہیں، کیونکہ قرآن پڑھ کر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے، وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں، یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے. ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی. قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، تو اس گمراہی کا کیا کرو کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو. اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. آپ کے کام کی بات بولتا ہوں، اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. نہیں، ہر قرآن کا ترجمہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی پڑھ لو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن کا یہ کمال ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے، اگر یہ کول ہی رکھو. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا. یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ
جب آیا نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر، اعلی حضرت فوت ہو گئے نے، رجوع ہی نہیں کر سکتے، نہیں تو رجوع کروا لیں دے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر، پوری امت حاضر و ناظر۔ اب میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں، تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں۔ اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر، اور یہ رسول تم پر گواہ۔ آئے ہو نا دار تھلے اعلیٰ حضرت جی، اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا۔ یہی ترجمہ تھا وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میں۔ تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے، یعنی وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی عقیدہ بنا لے، ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل، سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے، اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے۔ اس کا ترجمہ آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی۔ شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے۔ اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اس نے حاضر و ناظر کے حق میں جو دلائل دیے نا، جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے، حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ اگر کسی نے کیا ہے تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ اجر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے، آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین۔ اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی قرآن کی عربی میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے۔ ترجمے میں، تفسیر میں علماء کرام نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھگت رہی ہے۔ گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مصلے کیوں تھے؟ چلے میں حسن زن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مصلے تھے، کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مسلح ہوتا، امام بدل گیا جاتا، 4 بلڈنگیں نہ بنتی۔ جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا، اور جو یہ مجھے آگے مشورے دیتے ہیں چھڑ دو، منو مشورے دینے بند کرو، تو اسی کر کے دسو، مجھے وہ مشورہ دے جو خود یہ کام کر کے بتائے، اور تمہارے خلاف تو مولوی نام لیے بغیر اشارتاً تقریر کر دے، تسی 1 مہینہ مسیتی نہ اڑ دے ڈر دے مارے، گلا منو کر دے آ کے۔ ہاں جائے میں نے تو کئی بار لوگوں کو کہا جن کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے دعوت کر سکتے ہیں، میں نے کہا ایک حدیث لے جاؤ مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اس پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے، خرچہ سارا میں اٹھاتا ہوں تمہارا، ٹھیک ہے؟ گال میں ایک طرف شہد رکھ لو، ایک طرف گڑ رکھ لو، اور جا کے داتا دربار لوگوں کو دعوت دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں میں اپنے نبی کی حدیث ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انداز میں بیان کرنے آیا ہوں، سبز پگڑی بھی بن لو۔ ہاں حدیث سنا ہے، اس کے بعد کہ یہاں پہ سید صاحب دفن ہے، آج ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کا مزار توڑنے سے ہی ہم سنت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں تو لگ پتہ چاہے گا، یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ تو یہ ہماری مجبوری تھی، یہ تبدیلی لانے کے لیے انجینئر کی ڈاکٹرین کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے طریقہ وہ ضرور اڈاپٹ کرے اور تبدیلی لا کے بتائے۔ دنیا میں کئی علماء آئے، پوری تنظیمیں بنائی، ہزاروں لاکھوں لوگ چینج کیے، اپنے زوم میں اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ کیے، تبدیلی کوئی بھی نہیں آئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، اور یہاں تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو کبھی کوئی خبر آتی تھی سالوں بعد کہ فلاں بندہ جو ہے نا اہل حدیث سے بریلوی ہو گیا، کوئی بریلوی سے دیوبندی ہو گیا، ایتھے لینڈ لگی ہے جی، ساڑھے کو لائف سٹوریاں نہیں پہ پوری ہوندیاں۔ اپنے کٹر فرقے چھوڑ دیے لوگوں نے، بلکہ کٹر ہی ٹوٹ گئے ان کے۔ ہاں تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس کے پیچھے یہ انجینئر کی ڈاکٹرین والا معاملہ ہے۔
اور سب سے بڑی بات, اس سسٹم سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ کہ میری لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی, میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوئی, ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی. ہم نے اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا. یا ہوتا نا کہ ہم نے چندہ بک ہوتی اور ہمارے لوگ سارے کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے لوگ ہیں اپنا کام کرتے ہیں, سب والنٹیئرز ہیں, اپنا اپنا کام کرتے ہیں. صرف اتوار والے دن آ کے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور فیس باللہ پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. کسی کی دکان ہے تو دکان پہ ہے, کوئی ملازم ہے تو ملازمت کرتا ہے. میں نے تو کسی کو یہاں پہ بھرتی نہیں کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے. تو سب لوگ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. تو ہم نے سسٹم سے حاصل تو کچھ بھی نہیں نہ کیا. اگر سسٹم سے کچھ حاصل کیا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی, اور پھر کہتے ہیں ایک فرقہ بنائے گا. سرکار 15 سال ہو گئے نا, وہ کتنا فرقہ جڑا بنایا ہے بھائی. فرقے کے لیے چندہ بک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, مسجد. میری کوئی ایک مسجد بتا دو, کوئی چندہ بک بنا دو, کوئی مدرسہ بتا دو. نہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تمہیں چندے دے رہے ہیں, تو فرقہ کہاں سے بن گیا بھائی؟ کسی چیز کو مچھلی ثابت کرنے کے لیے مچھلی والی خوبیاں چاہیے نا. گھوڑے کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا. تمہارے بزرگوں والا کوئی گند میرے اندر موجود نہیں, کیونکہ وہ گند اس لیے کہ آپ کہتے ہو نا یہ فرقہ بنا رہا ہے. تو پھر جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ جو گند کرتے رہے ہیں, ان کا کوئی ایک گند مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر بھی وہ والا گند موجود ہے. کوئی کتاب لکھ کے میں لوگوں کے حوالے کی ہو, کتابیں تو یہ وہی ہیں. کوئی فرقہ بنایا ہو, کوئی چندہ بک بنائی ہو. یہ میں کہتا ہوں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی, سارے مسلمان ہیں. تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے اپنی بدنامی کماتے ہیں. اب تو دیکھیں معاملات آگے جا چکے ہیں, اب تو یہ صرف گالیاں ہی دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپ کارڈ. اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں. اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا, مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں. تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا, کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا. اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں, کلپ 3-4 سیکنڈ کے. یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا, بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی, وہ جو فارغ ہوئی, تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا, اس میں الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا, یہ کلپ کٹا ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا, یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا. یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے. انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا. ان کا یہ انجینئر کہہ رہا ہے. کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا, اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں, نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے, نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے, تاکہ عوام الناس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے, تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا, کافر کہہ دیا. ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی. میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں, حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا ہے. کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ اور تم بتا دو شرک والا, میں بتا دیتا ہوں. میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں, جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے, میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا. تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے, اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نہیں چھڑا گے جی. تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا, کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی عبارتیں نکالی, تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں, مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف, کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار, یہ ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی, لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن.
ہاں بعد میں پیغام جاتے ہیں کہ علی بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھو ہے تسی میں تے کہنا نہیں چاہتا تیری ایسی دی تیسی تو منو کیا ابو بکر تھا گستاخ میں فتنے ابار دیں جناب کوئی انجینئر بہ کے جناب کوئی پلمبر بہ کے جناب کوئی جناب کرنٹی مین بہ کے جناب کوئی مستری بہ کے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے شکل نہیں دیکھی وچوں نے اپنی ہے اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تے میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندے کینوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا جنوں گھر دو وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے اے تا میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بہ کے اندر کتاباں جناب کیڑا بن کے تے جناب چار یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں کر بندی اے دین نو ڈھان والیاں دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے کسی کی جرت نہیں نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے ان سے ڈرتے تھے اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہمت دی ہے اور اب تو ہر طرف انجینئر ہو رہی ہے آج ہمارا یہ دعوت کا قد کاٹ ہی بہت بڑا ہے لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے وہ تو دیکھو لائف سٹوری تو میری ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تو میں صرف آپ کو دعوت کے حوالے سے ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں اور بھائی جس دن میکڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں KFC والوں کے اچھے ہیں تو میکڈونلڈ تے گئی ہاں میکڈونلڈز تے KFC تو بریلی اور دیوبند ہاں